رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے کی حالت میں چلے گئے، اور سب سے پہلے فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ یوں سمجھ لیں ایک علم والے کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا۔ اللہ نے جبرائیل کو تمام انبیاء کا قاصد نمائندہ بنا دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ نے میکائیل کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن لکھوا دیا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ فرماتے ہیں کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب شیطان نے وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ میں کا لفظ استعمال کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں کا لفظ ہوتا ہے نا، اس میں کی وجہ سے انسان زندگی کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں کا لفظ صرف اور صرف اللہ کو سجتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سجتا۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر میرے اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں اللہ ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا میں اللہ کو سجتی ہے۔ شیطان نے میں کا جملہ بولا، تباہ و برباد ہو گیا۔ فرعون نے بولا، قارون نے بولا، نمرود نے بولا، جنہوں نے میں کا لفظ بولا، اس میں کے اندر اکڑ ہوتی ہے، میں کے اندر انسان بڑائی کے بول بول رہا ہوتا ہے، پھر اس انسان کو برباد کر دیا جاتا ہے، وہ انسان ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ والے اپنی زبان سے میں کا لفظ نہیں نکالتے تھے۔ جب سے انہوں نے پڑھا کہ شیطان میں کی وجہ سے راندے درگاہ بن گیا تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو چکی تھی کہ فلاں اللہ والے میں کا لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں اللہ والے کی زبان سے میں کا لفظ نکلوا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اللہ والے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ حضرت شیطان جو راندے درگاہ بنا ہے، شیطان کی قسمت کے اندر رجیم آئی ہے، لعنت آئی ہے، پوری زندگی کی عبادت کو ٹھکرا کے رکھ دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہر بندہ جانتے کہ میں کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا گیا، تو اس بندے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے جواب دیں گے میں کی وجہ سے، تو جب میں کہیں گے تو اللہ والے کی زبان سے میں نکل جائے گا، اور میں لوگوں سے کہوں کہ دیکھو میں نے میں کا لفظ نکلوا دیا۔ اللہ والے اس وقت خاموش ہو گئے، چونکہ اولیاء اللہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اللہ والے کو پتہ چل چکا تھا کس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ والے نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، فرمایا کہ نماز کے بعد جواب دوں گا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اللہ والے نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ نماز سے پہلے مجھ سے کسی بندے نے سوال کیا تھا، وہ کون ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت میں نے سوال کیا تھا۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ بن گیا۔ اب وہ آیا تھا کہ اللہ والے میں کا لفظ نکالے، لیکن اسی کی زبان سے اللہ والے نے میں کا لفظ نکلوا دیا کہ جس کی وجہ سے تو کہہ رہے کہ میں نے سوال پوچھا تھا، اسی میں کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ بن گیا۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی گفتگو کے اندر فقیر، عاجز، بندے ناچیز، حقیر یہ الفاظ استعمال کرے، ان کے استعمال کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب فقیر کا لفظ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ علیہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ تو جب اللہ نے قرآن کے اندر فقیر فرمایا تو بندہ پھر یوں کہہ لے اس فقیر نے یوں کیا، یہ فقیر وہاں پہ گیا، اس فقیر نے یوں کہا تھا، تو اس کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔